کے دن پاک صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد کی طرف جائیں، اس کو نماز کے دوران تکلیف نہ ہو۔ شریعت تو اتنا بھی خیال کر رہی ہے کہ تمہارے پسینے کی بدبو سے بھی تمہارا مسلمان بھائی تکلیف میں نہ آئے، اس لیے پاک صاف کپڑے پہن کر مسجد کی طرف بھاگنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ اسی طرح اس بندے کو اللہ کی رحمت چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو بدوائیں نہ دیے کرے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سمندروں کے اوپر جھاگ کے برابر بھی کسی کے گناہ ہوئے، اللہ وہ سب گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ لوگ اپنی صفیں توڑ کر پیچھے ہو جاتے ہیں اور کچھ تو باہر ہی نکل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ پھر اس سے بھی بہتر چیز دوں، خاتمہ دوں، یا پھر اس سے بھی بہتر چیز دوں کہ ہم اس کو پورا حج اور پورے عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور جمعے کی نماز کو رسم نہ بنائیں، لیکن اتنا تو بندہ کر سکتا ہے جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنا تو آپ ہی کا بڑھانا بندہ۔ ایک اور چیز آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کے اس عمل کی وجہ سے جب یہ آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف جائے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، سیدھا جنت میں جائے گا۔ شاید یہ وہ باتیں ہیں جو آج تک آپ نے نہیں سنی۔ فرض نماز میں نے آج شروع میں کیا پڑھی؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ایمان والو جب تمہیں اللہ کی طرف سے صدا دی جائے، اذان دی جائے تو پتہ ہے اللہ کے الفاظ کیا ہیں؟ فسعوا الی ذکر اللہ، بھاگو اللہ کے ذکر کی طرف، دوڑو، جلدی کرو۔ پر میں نے پہلے بتایا کہ اصل کامیابی یہ ہے، اصل دوڑ اور ریس کی کامیابی یہ ہے کہ تم اللہ کے طرف مسجد کی طرف دوڑ لگائے، اور یہ ہر نماز کے لیے حکم ہے۔